اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے العظم ٹورز اینڈ ٹریولز۔ آداب دوستو، میں ہوں ام واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ اپنی نوعیت کے منفرد پروگرام آدھی حقیقت تھوڑا فسانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مصر کی پراسرار داستان یوں تو بہت پرانی ہے۔ مصر کی تاریخ، تہذیب و تمدن ہزاروں سال پرانی ہے۔ ہم اور آپ اکثر میں واقع اہرام اور دریائے نیل کے بارے میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ مصر کے بڑے بڑے مقبرے دیکھنے لوگ یہاں دور دور سے آتے ہیں۔ ان مقبروں میں مصر کے فراعین کی لاشیں محفوظ کی جاتی تھیں۔ یہ مقبرے قدیم مصری تہذیب کی تمام تر قوت کی واضح علامت تھے۔ اہرام مصر انسان کی بنائی ہوئی عظیم تعمیرات کا ایسا لازوال نمونہ ہے جو اپنے دیکھنے والوں کو ان عظیم ہنرمندوں کی یاد دلاتا ہے جو شاید پراسرار قوتوں کے مالک نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ریگستان میں کاریگری کا ایسا نمونہ پیش کیا ہے جس کی تعمیر، ساخت اور ترتیب پر دنیا آج بھی حیران ہے۔ یہ حیرت انگیز اہرام آج سائنسدانوں کے ذہنوں کو بھی ورطہ حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی ذہن میں سب سے پہلے سوال ابھرتا ہے کہ آخر اس نادر اور عجوبہ روزگار عمارت کو کیوں اور کس طرح تعمیر کیا گیا ہوگا۔ اہرام پر صدیوں سے ریسرچ جاری ہے۔ آرکیالوجسٹ، جدید سائنسدانوں، فلسفیوں اور ماورائی علوم کے ماہرین نے اہرام کی تعمیر کے مقصد کے بارے میں گزشتہ کئی برسوں سے بہت کچھ لکھا ہے، مگر آج بھی اہرام کے متعلق بہت سے سوالات جواب طلب ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اہرام محض مقبرہ یا پھر معبد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن مورخین کا خیال ہے کہ اہرام قدیم علوم کے محافظ ہیں۔ انتہائی ہولناک تباہیوں اور طوفانوں کے خطرے کے پیش نظر قدیم لوگوں نے اپنے علوم، کتابیں، ایجادات اہرام کے خفیہ کمروں میں محفوظ کر دیے تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کارآمد ہوں۔ آپ کے اسکرین پر موجود مخروطی شکل کے مقبرے ہیں جنہیں اہرام مصر کہا جاتا ہے، جن کے اندر فراعین کی قبریں حنوط شدہ ہیں۔ یہاں موجود بڑے بڑے پتھر تقریباً 800 کلومیٹر دور سے لائے گئے ہیں، جن کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ لیکن ان دیو ہیکل پتھروں کو کس طرح یہاں لایا گیا ہوگا؟ تو سوچا گیا کہ اہرام مصر کی تعبیر کے لیے لاکھوں مزدوروں سے کام لیا گیا ہوگا، تاہم اس کے ٹھوس شواہد نہیں ملے۔ صدیوں سے ماہرین اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں کہ مصری ہنرمندوں نے 2.5 ٹن وزنی پتھروں کو اہرام مصر کے تعمیراتی حصے تک پہنچانے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا ہوگا، وہ بھی ہزاروں سال قبل۔ حال ہی میں ایمسٹرڈم یونیورسٹی سے وابستہ سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر کا انہوں نے سراغ لگا لیا ہے، جس کا جواب نہایت آسان ہے، یعنی گیلی ریت۔ ان کا یہ خیال ہے کہ مصریوں نے ریگستان میں بھاری پتھر اور بڑے مجسموں کی نقل و حرکت لکڑی پر لادتے گیلی ریت کے ذریعے کی ہوگی، کیونکہ گیلی ریت پر وزنی پتھر کو آسانی سے کھینچا جا سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں مصر کی بے رحم تاریخ کی جانب۔ دراصل مصر افریقہ کا وہ شہر ہے جو ابتدائے اسلام میں ہی عرب ملک بن گیا تھا۔ یہاں زبان اور مذہب عربوں کا اختیار کر لیا گیا تھا، جو آج عرب دنیا کا سب سے پڑھا لکھا، علم و ادب اور تعلیمی درسگاہوں اور صحافت کا مرکز ہے۔ چنانچہ قاہرہ کی زمین پر کوئی جنبش ہوتی ہے تو اسے پوری عرب دنیا میں محسوس کی جاتی ہے۔ مغربی افریقہ سے لے کر مشرقی وسطی تک پھیلی ہوئی عرب دنیا پر گویا تہذیبی، ثقافتی اور علمی حکمرانی مصر کی ہی ہے۔ مصر نہ صرف اپنی قدیم اور جدید تاریخ میں بے مثل ہے،
یہ عربوں کی واحد سیاسی تحریک کا مرکز بھی ہے۔ 4 ماہ قبل ماہرین نے مصر میں فرعون کے سنہری دور کی باقیات لغزر کو دریافت کرنے کا دعویٰ کیا، جو سچ ثابت ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ لغزر شہر کے باہر ایک صحرا میں موجود ہے، جہاں کبھی آبادی رہا کرتی تھی، اور یہ مصر کی تاریخ کی بڑی دریافت مانی گئی ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ ہم نے گمشدہ سنہری شہر کو دریافت کیا ہے جو ریت کے نیچے گم ہو گیا تھا۔ کھدائی کرنے والی ٹیم نے کافی محنت کے بعد تباہ ہو چکی شہر کی باقیات کو منظر عام پر لایا ہے۔ اس کھدائی کے دوران آثار قدیمہ کے عہدیداروں کو زیورات، مٹی کے برتن اور دیگر اشیاء دستیاب ہوئی ہیں۔ یوں تو مصر کی تاریخ سحر انگیز ہے، جسے خلوپترا کے ذکر کے بغیر نامکمل سمجھا جائے گا۔ خلوپترا کو آج بھی دنیا کی حسین ترین عورت کہا جاتا ہے۔ صدیوں سے اس کے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مجسمے، پوسٹرز اور فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ شیکسپیئر بھی خلوپترا کے حسن سے متاثر تھے۔ اس کے ہوش ربا حسن اور قیامت خیز جوانی نے دنیا کے 2 عظیم سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ کچھ لوگ خلوپترا کو مکار، بے وفا، جنسی جنونی عورت بھی کہتے تھے۔ قدیم تاریخ کی شہر آفاق فرعون ملکہ خلوپترا کو مصر کی پراسرار ملکہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ وہ ایک تاریخ ساز عورت تھی۔ اسے حسن کی دیوی بھی کہا جاتا تھا، جس کو دیکھنے، اس کا دیدار کرنے کے لیے لوگ مرے جاتے تھے۔ لیکن دنیا نے اسے بے وفائی کی علامت، زہریلی ناگن جیسے القابات سے نوازا، لیکن جدید تحقیق نے ان سبھی الزامات کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ لوگ روایات کو تاریخ میں خلط ملط کرتے رہے ہیں، جس کی بنا پر کئی طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ خلوپترا کے متعلق مشہور تمام باتوں میں صرف ایک بات صحیح ہے، وہ انتہائی حسین تھی۔ خلوپترا مصر پر حکمرانی کرنے والی 33ویں خاندان کی آخری فرمانروا تھی۔ اس کا جد امجد سکندر اعظم کا جرنیل ٹولمی تھا۔ اس نے سکندر اعظم کے مرنے پر خود مختاری کا اعلان کر کے مصر پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اس خاندان نے مصر پر تقریباً 300 سال حکومت کی تھی۔ 51 قبل مسیح میں جب خلوپترا کا باپ چل بسا، تب وہ 17 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔ مصر کے رسم و رواج کے مطابق خاندان کی بڑی لڑکی ہی تخت کی وارث بن سکتی تھی، لیکن رواج کے مطابق اسے اپنے چھوٹے بھائی سے شادی کرنا پڑتی۔ چنانچہ خلوپترا نے اپنے 12 سالہ بھائی ٹولمی سے شادی کر لی۔ اس طرح دونوں مل کر مصر کے تخت نشین ہوئے اور پھر راج کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، 3 سال نہیں گزرے کہ ٹولمی نے دیگر امرائے سلطنت کے بھڑکانے پر حکومت کا کلی اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے بعد خلوپترا کو جلا وطن کر دیا گیا۔ زندگی گزرتی رہی، لیکن خلوپترا کے دل میں ایک آگ تھی۔ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس دوران روم کا مشہور سپہ سالار جولیس سیسر اپنے ایک حریف کے تعاقب میں اسکندریہ تک آ پہنچا تھا۔ جہاں پر اس کی ملاقات خلوپترا کے بھائی سے ہوئی تو وہ اس کی چاپلوسی میں لگا رہا۔ خلوپترا نے شام جا کر اپنی سلطنت کی واپسی کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ اسے ایسے میں لگا کہ جب تک اس کی پشت پر کسی طاقتور ہاتھ کی گرفت نہ ہو، وہ مصر کی حکومت واپس نہیں حاصل کر سکتی۔ تب اس نے اس دور کی سب سے بڑی جنگی قوت روم کے شہنشاہ جولیس سیزر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ جوئے حسن کا دل دادا ہے۔ خلوپترا خود نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس نے یہاں اپنی زندگی کا آخری جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ ہار گئی تو جان سے گئی، اگر جیت جاتی
تو مصر کا تخت و تاج اس کا ہوتا۔ خلوپترا متعدد ترکیبیں سوچتی کہ کس طرح جوائے تک رسائی حاصل کی جائے، تاہم اس نے اپنے آپ کو ایک قالین میں لپیٹا اور وہ قالین اپنے خاص آدمی کے ذریعے جوائے تک پہنچا دیا۔ ایسا عین ممکن تھا کہ جوائے اس کو گرفتار کرتے ہوئے اسے اس کے بھائی کے سپرد کر دیتا یا پھر اس کا قتل بھی کر دیتا، لیکن خلوپترا کو اپنے حسن پر اور جوائے کی حسن پرستی پر اعتماد تھا کہ اس نے یہ جوا کھیلا۔ جب قالین سے خلوپترا نمودار ہوئی تو خلوپترا کی توقع کے عین مطابق جوائے اس کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خلوپترا صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں بلکہ وسعت اقتدار کے لیے رومی سلطنت اور مصر پر قابض ہونے کے لیے جوائے تک پہنچی تھی، اور اسے دیکھتے ہی جوائے پاگل سا ہو گیا، ساتھ ہی اس کی زلف کا اسیر بھی۔ اس نے خلوپترا کے بھائی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خلوپترا کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سیاست چلتی رہی۔ جنسی اور اقتدار کی ہوس میں مصر سے روم تک بھٹکتی خلوپترا آگے کیا کرتی ہے بتائیں گے اگلی بار۔ تلاش کر انہیں احرام مصر کی صورت، تلاش کر انہیں احرام مصر کی صورت، ہیں دشت دل میں کئی مقبرے محبت کے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ مصر کی پراسرار داستان کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی 3rd ایپیسوڈ میں اگلے ہفتے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب، شب بخیر۔ آپ دیکھ رہے تھے پیغام ٹی وی۔